بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہاکس کے پیارے دوستوں، میں ہوں شہباز رحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہاکس۔ پیارے ساتھیوں، آج میں آپ سب کے لیے ایک نیا ٹاپک لے کر آیا ہوں، اینڈ آف ٹائم۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ قیامت روز محشر یا روز حساب پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ مومن میں فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ پیارے ساتھیوں، قیامت عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغت میں اس کے معنی ہے کھڑا کرنا، یعنی مردوں کو قبر سے کھڑا کرنا اور دوبارہ زندگی لوٹانا۔ تاہم قیامت کی اصطلاح اس کائنات کی مکمل تباہی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور خود مغربی ماہرین فلکیات آج اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ یہ کائنات بالآخر فنا ہو جائے گی۔ قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا فطری سوال ہے جو ہر مسلمان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت 187 میں اس طرح بیان فرماتے ہیں: لوگ تجھ سے یعنی پیغمبر اسلام سے قیامت کی بابت پوچھتے ہیں کہ اس کے قیام کا وقت کب ہے۔ کہہ دے کہ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اس کو اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری چیز ہے، تم پر اچانک ہی آ جائے گی۔ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ گویا تو اس کے سراغ میں لگا ہوا ہے۔ کہہ دے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ پیارے ساتھیوں، پھر اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 51 میں فرماتے ہیں: اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی؟ تو کہہ دے کہ عجب نہیں، قریب ہی آ لگی ہو۔ قیامت کی علامات انبیاء سابقین علیہ السلام نے بھی بیان کی ہیں، اور کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، اس لیے انہوں نے تفصیلاً اس کا بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، اور اس قیام میں آپ نے قیامت تک ہونے والا کوئی ایسا واقعہ نہیں چھوڑا جو ہمیں نہ بتایا ہو۔ جس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا تو بھول گیا، اور آپ نے ہمیں جن واقعات کی خبر دی، ان میں سے جو میں بھول گیا ہوں، وہ جب بھی رونما ہوتا ہے تو مجھے یاد آ جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی جب غائب ہو تو آدمی اس کا چہرہ بھول جاتا ہے، اور پھر جب اس پر نظر پڑتی ہے تو یاد آ جاتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، جامعہ ازہر کے پروفیسر امین محمد جمال کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ یعنی ترکوں سے جنگ ابھی رونما نہیں ہوا، اور یہ قیامت کی علامات کبریٰ کے دوران رونما ہوگا، جن کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا۔ ان سمیت دیگر علماء کا اندازہ ہے کہ اس قوم یعنی غالباً ترکمانستان اور اسی نواح کے لوگوں سے آئندہ ایک جنگ ہوگی۔ یہ ثابت نہیں کہ یہ جنگ خروج دجال سے پہلے یا اس کے بعد ہوگی۔ یاد رہے کہ اس قوم سے ایک جہاد بن مسلم باغلی کی سرکردگی میں اس وقت ہوا تھا جب بخارا، سمرقند اور آذربائیجان وغیرہ فتح ہوئے تھے، اور وہ سب اب پھر آزاد ہو گئے ہیں۔ لیکن ان علامات بعیدہ میں سے ایک نار حجاز یعنی حجاز کی عظیم آگ، جس کی خبر بخاری و مسلم میں دی گئی، اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ بخاری کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ اس حدیث میں بصرہ کا تذکرہ ہے۔ یہ عراق والا بصرہ نہیں، بلکہ مدینہ منورہ اور دمشق کے درمیان شام کا ایک مشہور شہر ہے، جو دمشق سے تقریباً 48 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں بحیرہ نامی راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کے نبی ہونے کی پیشن گوئی کی تھی۔ کچھ علماء کا بیان یہ بھی ہے کہ یہاں اس آگ کا تذکرہ ہے جو 6 جمادی الثانی سن 1454 ہجری کی 12ویں کے بعد میلوں تک پھیلی۔ یہ آگ 27 رجب تک یعنی 52 دن تک بھڑکتی رہی۔ علامہ نووی کی شرح مسلم کے مطابق اس کا آغاز مدینہ منورہ کے مشرقی سمت ہرا کے مقام سے ہوا، اور اس کی روشنی مکہ مکرمہ حتیٰ کہ حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق بصرہ جیسے دور دراز مقام تک دیکھی گئی۔
ابو اسامہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں دمشق میں دیواروں پر سورج کی روشنی دگنی ہو گئی۔ ہم حیران تھے کہ اس کا سبب کیا ہے، حتیٰ کہ ہمیں اس آگ کی خبر پہنچ گئی۔ اس آگ کے بارے میں ایک اور بزرگ علامہ قطب الدین جو عین اس وقت جب آگ لگی مکہ مکرمہ میں موجود تھے، اپنے رسالے میں بیان کرتے ہیں، جب آگ ایک ایسے پتھر تک پہنچی جو حرم مدینہ کی حد میں تھا تو بجھ گئی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی زمانے کے ایک اور بزرگ جو آگ کے وقت بصرہ میں تھے، انہوں نے مشہور مورخ اور مفسر ابن کثیر کو بتایا کہ میں نے بصرہ میں لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ ہم نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں روشن دیکھی، یعنی وہ بات جس کی نشاندہی حدیث میں یوں کی گئی تھی کہ اس آگ سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہوں گی۔ پھر صحیح بخاری اور مسلم میں اس حدیث میں ایک دعوت دینے والی دو بڑی جماعتوں کی باہم جنگ کا ذکر ہوا۔ شارح حدیث حافظ ابن حجر اور دیگر علماء کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہاں اس جنگ صفین کا ذکر ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صفین کے مقام پر ہوئی تھی، جو دریائے فرات کے نزدیک واقع ہے۔ یہ 37 ہجری یا 657 کا واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے فوج لے کر یہاں پر پہنچے تھے تو شامی پہلے سے یہاں کے کنٹراٹ میں پڑاؤ ڈالے بیٹھے تھے اور اس کی جمعیت فرات کو جانے والی سڑک پر موجود تھی۔ ہر چند کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یقین دلایا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استعفے کا مشورہ دیا، لیکن وہ نہیں مانے۔ ان کا اصرار تھا کہ قاتلین خلیفہ عثمان غنی کو ان کے حوالے کیا جائے۔ ماہ صفر میں اس جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ بہت سے مشہور اشخاص اور صحابہ اس جنگ میں کام آئے۔ پھر صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی اور یہ کہ تو دیکھے گا کہ برہنہ پار ننگ دھڑنگ محتاج بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ پیارے ساتھیوں، ویڈیو میں آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ مگر جانے سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔